अस्सलाम आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आफ्टर 2 डेज। बेसिकली तो मुझे कल शाम पाकिस्तान के और इंडिया के करना चाहिए था टाइम पर, मगर उस वक्त तक खबरें नहीं थी क्योंकि आजकल मेरे साथ एक नई टीम काम करती है तो उसे बहुत टाइमिंग के साथ चाहिए होता है। तो मोदी साहब की जो बोझ में गुजरात में तकलीफ थी वो मेरे उनको मना करने के बाद कि आज मेरे पास कोई चीज़ नहीं है ऐसी जिसमें मैं प्रोग्राम कर सकूं, तो वो खबर बाद में आई और बाद में बहुत मुझे फील भी हुआ। बहुत से लोग उस पर बोल चुके हैं मगर मैं भी बोलूँगा कि जिस तरह से भारत में जमहूरियत तमाशा बना दी गई है, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि पूरे खित्ते में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। बांग्लादेश में आपके सामने है वो कैसे फाशिज्म पे हसीना वाजिद उतरी, क्या हुआ, और आज एक इंटरम सेटअप है वहाँ और कोई पता नहीं कि इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे। अवामी लीग पर पाबंदी आ जा चुकी है और पाकिस्तान में जो जमहूरियत के नाम पर खेल हो रहा है वो आप सबको पता है। और अब तो फील्ड मार्शल हो गए, वो बादशाह सलामत भी बन सकते हैं और जब तक मोदी मौजूद है हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। और मोदी ने जमहूरियत को हिंदुस्तान में जो हाल किया है, मैं साबित करूंगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान की जमहूरियत आज एक है और एक ही माइंड सेट के लोग हैं। आपने जिसने गाली देनी है खूब जी भर के दीजिएगा, जो आप कहना चाहते हैं, बट आई डोंट केयर। मैं वही कहूँगा जो मुझे नज़र आता है। और उससे पहले जो पाकिस्तानी डेलीगेशन, फिर वही तुर्की, वही आज़रबाईजान, वही ईरान और बहुत चले जाएंगे तो सऊदी अरब, जबकि मुझे नहीं नज़र आता कि सऊदीया जाएंगे। वो 4 मुल्कों के दरमियान घूमते रहते हैं, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी साथ में हैं। और ईरान में कहा है कि हम ईरान के न्यूक्लियर पीसफुल प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। मुझे नहीं पता कि अमेरिका की इसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि बड़ी सीरियस नेगोशिएशन हो रही है अमेरिका की और ईरान की। तो ये जो इनका विजिट है ये तो तफरीही विजिट होते हैं और ये पब्लिक को दिखाने के लिए, वो निकलना इससे कुछ नहीं होता। ये टर्की के हमसे ख़ास मफादात हैं वो जारी हैं, हमेशा से हैं। और आज़रबाईजान, इनकी क्या इकॉनमी है, कितनी है, वो सबको पता है। बात तो जब थी ना कि आप यूरोप जाते, आप अमेरिका आते, आप फार ईस्ट के मुल्कों में कहीं जाते तो मैं कहता कि जनाब आप कोई डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और ये जो इनके डेलीगेशन है भारत को उसका चेहरा दिखाने के लिए जो बिलावल साहब की निगरानी में सरबराही में आना है, वो कब आएंगे मेरे में नहीं है। मगर शशि थरूर पहुँच गए हैं और बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि ये कोई दानिश्वर आदमी नहीं है, डिप्लोमेसी करने आए हैं। मैं उन्हें बहुत बड़ा स्टेटमेंट समझता हूँ। और फिर साथ में उनसे सवाल हुआ कहीं कि जी ये राफेल गिरा था, तो उन्होंने कहा देखें बड़ी तहकीक की ज़रूरत है और बहुत कुछ जानना है अभी, बड़ा घुमा दिया अपने तौर पे, जो ये जाहिर करता है कि वो एम्बेरस हो गए इस सवाल से। और साहबी को अपने तौर पर उन्होंने लाजवाब कर दिया क्योंकि बहस की गुंजाइश तो होती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर एक क्वेश्चन कर लेंगे, 2 कर लेंगे एट द मोस्ट, तो उसके बाद तो बदतमीजी शुमार होगी ना। आपको पूरा हक है एज ए लीडर कि आप जितनी चाहें अदबी बदअखलाक़ी करें और बदतमीजी करें, झूठ बोलें, ये आपका राइट है। फिर मैं साथ में ये भी कहता चलूँ कि वो जो डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ गया ना, जिसमें फील्ड मार्शल साथ साथ, असल तो वो है जो ये तो रोबोट है ना आगे रखा हुआ, असल तो नेगोशिएशन उनसे करती है, खासकर जिन मुल्कों में गए हैं। तो वो एक जिंदा लाश को भी साथ ले जाते हैं, वो तारिक फातमी को, जैसे रिटायर हुए मेरे ख्याल में 27 साल तो हो गए, वो 26 साल, तो ही इज़ अराउंड 84-85 ईयर ओल्ड। और खुशामदी मतलब दरबारियों में अगर तारीख़ी तौर पे मुल्ला बीरबल को और मुल्ला दो प्यारा को निकाला जाए तो तारिक फातमी जीत जाएंगे। जिंदा लाश को क्यों ले जाते हैं मुझे नहीं पता, मगर वो खुशामद का मास्टर है। और उठाने के लिए जो कहते हैं ना कि भारी से भारी भी उठा लेता है, तो ये वो हैं। और ये भाई मियाँ बरादरान जो है खुश होते हैं उठाने वालों से, तो इसलिए वो साथ जाते हैं। तो डिप्लोमेसी तो हमें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। और शशि थरूर यहाँ क्या कर रहे हैं, उनके एक बयान से पता चल गया है कि फ़ौरन भारत पहली बार फ़ौरन मास पे कहना चाहिए
کہ ناکام نظر آتا ہے، کیونکہ پہلگام کے پروف تو تھے نہیں، اور پروف آپ مانگیں تو شور پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ جی اب فوج ہی پرویل کرے گی، وہاں تو کبھی جمہوریت رہی نہیں۔ جب جمہوریت لانے کی کوشش کی گئی، بھٹو پھانسی دے دیے گئے اور بے نظیر بھٹو کو مار دیا گیا، اور یہ تو سالڈ پروڈکٹ تھے نا، بالکل بھٹو فیملی کے خلاف لائے گئے تھے میاں برادران، اور جو نعرے یہ لگایا کرتے تھے جنہوں نے پاکستان کو تقسیم کیا، صوبائیت پھیلائی اور عصبیت پھیلائی کہ جاگ پنجابی جاگ سے، اب تو یہ انتہا پسندی پورے خطے میں پھیل چکی ہے نا۔ اور بار بار کہتا ہوں اس کے ذمہ دار قیام پاکستان سے شروع ہوتی ہے ذمہ داری، کہ ہندوتوا 100 سال سے ہے، جو آر ایس ایس ہے وہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا نا، تو 100ویں سالگرہ بھی منا لی گئی۔ مگر دیکھیں اس طرح کی کنزرویٹو تنظیمیں، ایسی مذہبی تنظیمیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں، مگر ان کا ایک مارجنلائز ایک سائز ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتی۔ مگر ہمارے خطے میں غزوہ ہند کے جب نعرے لگیں گے، اور پھر جہادی تنظیمیں، پھر طالبان اور ہندو مار ڈالو، اور پھر جو پاکستان میں ہندو تھے بہت بڑی اکثریت چلی گئی، ان کے نام پہ جو وحشت پھیلائی گئی، ان کی بیٹیوں کو اٹھایا گیا، انہیں زبردستی مسلمان کیا گیا، تو وہ ساری چیزیں ہندوستان پہنچی نا۔ اور پھر قیام پاکستان، 2 آتشیہ ملک توڑ دیا گیا، کیونکہ ہندوستان کبھی بھی یکجہتی کے اعتبار سے کوئی ایک ملک نہیں رہا کبھی تاریخ میں، ریاستیں الگ الگ رہیں، مختلف، مطلب ایک اکائی کے طور پہ نہیں رہا، مگر ایسے تقسیم نہیں ہوا تھا، اور پھر مذہب کو آڑ بنا کر، تو اس کے نتیجے میں 78 سال کی جمہوریت کے نتیجے میں مودی صاحب آئے، اور ان کی اس تقریر جو بوجھ میں گجرات میں انہوں نے کی، جہاں وہ S-400 ان کا میسل سسٹم بھی اڑایا گیا، بس کہتے ہیں سچ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ سچائی تو ابھی تک کہیں پوری آئی نہیں ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی فاتح نہیں قرار دیا کسی کو۔ ہاں فضائی برتری تھی پاکستان کو، جو مگر مودی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جی 4تھی بڑی اکانومی ہو گئی ہے دنیا کی، وہ تھوڑی شرم کریں آپ لوگ، وہ تھوڑا، مطلب دنیا بہت آگے جا چکی ہے، جاپان سے 1 کوئی کروڑ 2 کروڑ آگے ہوئے ہیں، 3 ٹریلین سم تھنگ، پہلے وہ تھا 4تھی بڑی اکانومی، اب آپ ہو گئے ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے، آپ کو تو شرمسار ہونا چاہیے کہ قوموں کی برادری میں ابھی بھی آپ کس ملک سے آگے نکلے ہیں؟ جاپان سے۔ آپ کی آبادی 1400 ملین ہے، کتنی؟ اور یہ سرکاری فگر ہے، جو نان پروفیشنل اور نان آفیشل ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ مسلمان آپ 18 کروڑ بتاتے ہیں، مسلمان وہاں کے 30 کروڑ کہتے ہیں۔ قادر خان جو اداکار مرحوم بہت مشہور اداکار تھے ہندوستان کے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دعویٰ ہے میرا کہ 30 کروڑ ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، اور مسلمان یہی سمجھتے ہیں، مگر ہم آپ کے فگر پہ جاتے ہیں 1400 کروڑ ملین آپ کی آبادی ہے، اور آپ 124 ملین سے مقابلہ کر رہے ہیں 4تھی بڑی اکانومی، اس سے نکل وہ آپ سے پیچھے گیا ہے نا۔ کتنی آبادی ہے جاپان کی؟ 124 کروڑ، سوری 124 ملین۔ ان کا پر کیپٹا پتہ کتنا ہے آج بھی؟ 53,200 سم تھنگ، اور آپ کا کتنا پر کیپٹا معلوم ہے نا؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، $10,080۔ پاکستان کا 5,900 سم تھنگ۔ ہم پیچھے ہیں، ہم تو بیکاری ہیں نا بھائی، ہم بیکاری ہیں۔ میں بیکاری پہ بھی گو کہ بظاہر تو پاکستان کا بنا ہوا وہ کلپ ہے، مجھے نہیں دکھانا چاہیے، مگر میں نے اس کی ساری تصدیق کی ہے، کیونکہ میں اکانومی کا آدمی نہیں ہوں، تو میں نے جب اس کی سب تصدیق کر لی ایک ایک لفظ کی، تو میں نے کہا یہی میں دکھا دیتا ہوں، تو پتہ چل جائے گا کہ کون بھکاری ہے۔ آپ کے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں ہیں کہ پہلے یہ گن لیں کہ کتنے لوگوں کے پاس چوسالہ کہتے ہیں نا وہ باتھ روم، وہ کتنے 26 ملین ہے میرے خیال میں، 1-2 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، اب تازہ نہیں دیکھا ہے۔ 26 ابھی تک سینکڑوں ویڈیو ہیں کہ دہلی کی سڑک کے سائڈ پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں،
शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी दूसरों को कहते हुए। मतलब जो मेरे दोस्त हिंदुस्तान जाते रहते हैं वो जो बातें बताते हैं मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता कि एक जैसे ही हालात हैं, मगर आपने उछल के अमेरिका को भी अपने मुखालिफ कर लिया कि हम सुपर पावर, अमेरिका की ऐसी तैसी, हर जगह कमेंट कर रहे हैं। अंधे हैं ना लोग। फारिग कर दिया आपको, आप करके दिखाएं। अब चौथी बड़ी इकॉनमी भी आप कितने अरसे रहेंगे मोदी की मौजूदगी में? तो आप नहीं रहेंगे। पहले ये वीडियो देख लें, ये 3.5 मिनट का है, दिखाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, भिखारी था, भिखारी रहेगा, सारी दुनिया से पैसे मांगता है। जब से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, मेरा कमेंट सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इंडिया से इतने सारे मोहब्बत के मैसेजेस आते हैं, जो लोग शऊर रखते हैं, दिमाग रखते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ अंधभक्त भी आते हैं जिनका एक ही कॉमेंट होता है कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, हर एक से कर्जा मांगता है। भाई ये भिखारीपन की असलियत क्या है, आओ समझते हैं। सो कभी भी किसी मुल्क का भिखारीपन देखना हो ना, तो उसका सबसे पहले टोटल डेट देखा जाता है, उस मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है। इंडिया का टोटल डेट इस वक्त 2.18 ट्रिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान का टोटल डेट है 265 बिलियन डॉलर्स। सो कहने को आओ तो मैं कह सकता हूँ कि आप भिखारी हैं, पाकिस्तान भिखारी नहीं है, लेकिन नहीं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी। कभी भी टोटल डेट को अकेले नहीं देखा जाता, इसको हमेशा देखा जाता है कि वो जीडीपी का कितने परसेंट है। सो डेट टू जीडीपी रेशो क्या? इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशो है 83% और पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशो 69%। तो भाई भिखारी कौन हुआ? तीसरा इंडिकेटर जो लाजमी आपने देखना है वो है कंज्यूमर डेट, यानी हाउस होल्ड डेट कितना है। वो इंसान जो मोबाइल खरीदने के लिए, घर लेने के लिए, बाइक लेने के लिए कर्जा ले लेता है। इंडिया का इस वक्त हाउस होल्ड डेट है 617 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का हाउस होल्ड डेट है 8 बिलियन डॉलर्स। इंडिया का ये हाउस होल्ड डेट इंडिया के जीडीपी का 17% है और पाकिस्तान का हाउस होल्ड डेट पाकिस्तान के जीडीपी का 2% है। तो भाई भिखारी कौन हुआ? ये सब चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं। जो चीज सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो है इंडिया का जीडीपी। इंडिया का इस वक्त जीडीपी जो रिपोर्ट होता है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, द शाइनिंग इंडिया। लेकिन इसकी हकीकत क्या है, आइए समझते हैं। 2014 में जब मोदी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? जीडीपी की कैलकुलेशन का मेथड ही चेंज कर दिया। इंटरनेशनल मेथड पे चले गए, जिस मेथड के तहत उन्होंने फैक्टर कॉस्टिंग को छोड़कर मार्केट प्राइसेस को अडॉप्ट कर लिया। अब इसमें बुराई कोई नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन जो बुराई इंडिया ने की है ना, वो ये कि अपनी 45% इनफॉर्मल इकोनॉमी को कैलकुलेट ही नहीं किया। अब इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि इंडिया दुनिया को तो कहता रहा 7% ग्रोथ रेट है हमारा, 8% ग्रोथ रेट है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं था। ये बातें मैं नहीं कह रहा, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया अरविंद सुब्रमण्यम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंडिया जो नंबर्स रिपोर्ट कर रहा है ना, ये टू गुड टू बी ट्रू हैं। वो कहते हैं कि हर साल इंडिया के ग्रोथ रेट में से 2.5% पॉइंट गलत रिपोर्ट होते हैं, ओवर एग्जैजरेशन चल रही है। और सुने, रघुराम राजन फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वो क्या कहते हैं कि इंडिया के जो इंडिकेटर्स हैं ये इंडिया के डेटा के साथ मैच ही नहीं करते, ना एक्सपोर्ट डेटा के साथ, ना इन्वेस्टमेंट के साथ, ना क्रेडिट ग्रोथ के साथ। इंडिया के इस ग्रोथ रेट को इकोनॉमिस्ट चैलेंज कर चुका है, ब्लूमबर्ग चैलेंज कर चुका है, हार्वर्ड ग्रोथ लैब चैलेंज कर चुकी है, और अब रिसेंटली सबीर भाटिया को फाउंडर ऑफ हॉटमेल, उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है। We are overly concerned. As a result, we are so concerned of looking good. The whole country is lying. Our GDP is all wrong. इतना झूठ बोलेंगे आप? ये झूठ बोलकर आप अपने आवाम को सही फैक्ट्स बताने को तैयार नहीं है। इसे कंफर्म कर लीजिएगा, मैं कंफर्म करके गूगल से एक फिगर आई मेक श्योर, आप भी करके देख लीजिएगा और खुद फैसला कर ले। मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा, ये कोई खुशी की बात नहीं, मैं आप पे तंज नहीं कर रहा। अपना औकात हमेशा ध्यान में रखें। हम अपने मुल्क के बारे में जितना हम बोल लेते हैं, 10 महीने पाकिस्तान रहकर आया, वहां बैठ के भी मैंने ऐसे व्लॉग किए थे। अब आप अपनी जमहूरियत को देख रहे हैं, मुझे कहते ना कि जी हम चौथी बड़ी इकॉनमी और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा हो, अवाम खड़े हो वहाँ के और अपनी रोटी खाएं, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। कोई सियासतदान, बड़ा लीडर, प्राइम मिनिस्टर, इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी बड़ी सल्तनत का प्राइम मिनिस्टर, जमहूरी वज़ीर आज़म 24 करोड़ आवाम के बारे में कह रहा है, इंसानों के बारे में, कि फिर मेरी गोली तो है ही। मतलब इराक है नहीं है, तुम निगल लोगे। ये लीबिया है, ये सीरिया है, ये अफगानिस्तान है। उन्होंने भी कोई शर्म करें।
انسانوں کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی ایسے، کوئی لیڈر بھی ایسے بول سکتا ہے کہ آپ اچھی بات کہہ رہے تھے کہ عوام کھڑے ہوں اور وہ اپنی ریاست سے پوچھیں کہ یہ ہائی آؤٹس کہاں سے آتے ہیں، یہ جہادی کون ہیں. بہت اچھی بات تھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے. مگر آپ کہتے ہیں ورنہ میری گولی تو ہے ہی، کیونکہ معذور رہتے ہیں نا 24 کروڑ. اور آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ دور دور تک کوئی ہمارے اور ان کے درمیان ایٹمی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں تھا. مگر جب آپ انگلی کریں گے، میرے جیسے لوگ خلاف بولے ہیں کہ بات بات پہ ایٹم بم کا ذکر نہیں آنا چاہیے، کہ اگر جنگ میں شکست بھی ہو رہی ہو اور ایٹم بم بچا سکتا ہو تو ایٹم بم نہیں چلانا چاہیے، شکست قبول کر لینی چاہیے. مگر جو اشتعال آپ پھیلا رہے ہیں اس کے نتیجے کا اندازہ ہے آپ کو؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی ایک بار تو غور کریں اور پھر آپ کی جمہوریت کیا ہے وہ سمجھ لیں اور انکار کر دیے گا یہ سب آپ کے میڈیا سے ہے، آپ کے ولاگر کہتے ہیں. اور ایک ایک چیز کنفرم ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں الیکشن رگ ہوتے ہیں، آپ کے نکالنے کتنے کیسز ہیں گزشتہ 10 سال میں، کتنی جگہ کتنی کمپلینٹس ہیں، اور آپ کا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا الیکشن کمیشن سیم پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے یہاں بھی بی جے پی کی ایکسٹینشن کہلاتا ہے، مودی کی ایکسٹینشن ہے آپ کا الیکشن کمیشن. درجنوں واقعات میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ جب فیصلہ ہونا تھا بی جے پی کے خلاف اسی الیکشن میں، ایک الیکشن کمشنر، 3 ہوتے ہیں نا آپ کے 3 الیکشن کمشنر، ایک الیکشن کمشنر نے کسی معاملے میں غیر قانونی حرکت کرنے پہ بی جے پی نے فوج کا نام لیا کہ جناب فوج کا نام نہیں لے سکتے آپ ان کے، کہ یہ تو مودی کی فوج ہے اور فلانا ہے. تو ایک الیکشن کمشنر نے اس پر خلاف ووٹ دیا اور کہا کہ یہ وائلیشن ہے. اس کی فیملی کو تنگ کیا گیا، ان کے بچوں کی نوکریاں چھینی گئیں، پھر اسے خاموشی سے الیکشن کمشنر سے نکالا گیا. ووٹنگ مشین بھی پکڑی جا چکی ہے چھتیس گڑھ کے پتہ نہیں کہاں کے الیکشن میں، چنئی وغیرہ میں. اچھا پھر ہمارے یہاں فوجی میڈیا ہے، آپ کے گودی میڈیا ہے. اچھا پھر ہمارے یہاں نیب ہے، آپ کے ایجنسیاں ہیں، کہ وہ تو ترانے بھی سن لیے ہوں گے نا کہ مودی واشنگ مشین، تو اس میں جو جاتا ہے دھل کے باہر آ جاتا ہے، جس پہ پہلے الزامات ہوتے ہیں اور گرفتاریاں ہوتی ہیں، قیدیں ہوتی ہیں، اس کے بجائے وہ بی جے پی میں آ جاتا ہے تو سب فارغ ہو جاتا ہے. پھر جو کجریوال کے ساتھ کیا، مطلب کوئی ایک جگہ بتا دیں جو پاکستان میں بھی نیب سے پکڑ کے مشرف کے دور سے تو ہم خود دیکھ رہے ہیں نا کہ یا تو خاف لیگ میں آؤ یا نون لیگ میں آؤ یا پی ٹی آئی میں آؤ، جس کے ساتھ جب رہے ہیں اس پارٹی میں آؤ، نہیں تو پھر جیل جاؤ. آپ کے یہاں بھی یہی ہوتا رہا. تو کہاں پر ہے اب آپ کی جمہوریت؟ اب جو آپ کے حالات ہو گئے ہیں، اور مودی کو آپ نے خدا بنایا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ورنہ میری گولی تو ہے. مطلب ہجڑے رہتے ہیں نا 25 کروڑ کہ تیری گولی ہے. میرے جیسے آدمی کو بھی آج بولنا پڑ رہا ہے جو سب کو یکساں انسان سمجھتا ہے، اپنے ووٹ کے چکر میں سندور نام رکھنے پہ بھارتی عورتوں نے شرم دلائی کہ شرم کر، تو ہماری توہین کرتا ہے، ہماری بےعزتی کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو تباہ کر دیا. وہ آپ ہی کے یہاں کا کوئی بندہ ہے نا، آج وہ کرن تھاپر کے پروگرام میں آیا ہوا تھا، وہ کسی انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر ہے، مجھے نام یاد نہیں ہے، دیکھ لیجئے گا، چیک کر لیجئے، جو کرن تھاپر کے پروگرام میں آیا کر. وہ کہتا ہے یہ 20% جھوٹ بولتے ہیں، ایسی پروپیگنڈا کرتے ہیں. کہیں فار جا کر کم سے کم نقصان ہوا ہے پاکستان کا. اور ایئر میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور رافیل کی آپ کے یہاں تو یہ حالات ہیں کہ رافیل گرنے کی جو فوٹیج ہے وہ آپ کے ایک افسر نے 50,000 انڈین بھیج دی. یہ آپ کے حالات ہیں. تو جناب اپنے اوپر غور کریں. اپنی آپ کو ہم نے، ہمارے یہاں تو آئی نہیں تھی، آنے نہیں دی تھی کبھی ڈیموکریسی. نام نہاد جھوٹی، وہ بھی تھوڑی سی جڑ پکڑنے لگتی تو گرا دیتے تھے. آپ کے کیا ہوا؟ 78 سال لگا کر یہ مودی کمایا. میں جاتی ہوں بس ایک بات اور کہہ دوں، اللہ میرے والد مرحوم کو جنت سے عطا کرے، کروٹ کروٹ انہیں جنت دے، اور انہوں نے کوئی خطا کوئی گناہ کیا تو میرے مالک ان کی معافی فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا کوئی کفارہ ادا کر سکیں. وہ ایک کمال بات کہتے تھے جس پہ میں بہت غصہ ہوتا تھا اکیلے میں. وہ کہتے تھے کہ 1,24,000 پیغمبر جو آئے جو مذاہب کے ساتھ،
مختلف دین اور تبلیغ لے کر، یا اور خطوں میں نام لیتے تھے کرشن سے لے کر اور کس کس کا پتہ نہیں، مجھے تو اب یاد بھی نہیں بچپن کی بات ہے، کہتے تھے اپنے علاقے کے خاندانوں بہترین خاندانوں کے لوگ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ پیغمبری اور اوتار شبی جو ہے نا وہ کسی عام نیچے کے لوگوں میں نہیں دیتا۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ انسانوں کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں کاسٹ وائز، اور کلاس سے لوگوں کو پہچانتے ہیں، دولت سے، عمارت سے، ان کے نام سے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ مگر بڑے ہو کے اب پتہ چلا کہ مودی کو خاص کر دیکھ کر کہ نچلے طبقے کو واقعی وہ جوش نے، ایک مشہور شعر ہے، مجھے پورا یاد تو نہیں ہے مگر اس کا مفہوم یہی ہے، شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں، کہ ان غریبوں کو دولت مل جائے تو قیامت کر دیں۔ یہ مصرع مجھے یاد ہے، شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کہتے ہیں ان غریبوں کو دولت مل جائے تو یہ قیامت کر دیں۔ یہ غریب ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ چائے بیچنے والا، اس کے آنے پہ ہم خوش ہوئے تھے، اپنے باپ کی بات کو نظر انداز کر کے۔ وہ کہتے تھے بڑا لیڈر اور پیغمبر یہ چھوٹے گھر میں نہیں پیدا ہوتا، وہ بڑے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے ثابت کیا گھٹیا پن سے اپنے، اس کا غرور، اس کا تکبر اور جابریت جو اس نے پھیلائی ہے، استحصال پھیلایا ہے بھارت میں، اور جس طرح دہشت گردی، پورا خطہ دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے، انتہا پسندی کا۔ چھوڑیں اس بحث کو کہ کہاں سے شروع ہوئی، مگر آپ کے یہاں انتہا پسندی اتنی ہی موجود ہے، اور اس کا ثبوت ہم یہاں دیکھتے ہیں بہت عرصے سے کہ ہم پاکستانی بہت لبرل ماڈرن ہیں آپ لوگوں کے مقابلے میں۔ میں ڈانس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، گانے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، بہت سی باتیں آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کروں گا جو آپ کے کلچر سے بھی متصادم ہے۔ آپ، ہمارا کلچر پورا آپ کا ہے، دوپٹے سے لے کر ساڑی ہو، شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، اس کی رسمیں ہوں، سب وہیں سے آئیں گے۔ مگر اب جو آپ کے یہاں ہوتا ہے وہ ماڈرنزم نہیں ہے۔ ماڈرنزم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیں، ان کی رائے کے ساتھ انہیں رہنے دیں۔ دہشت گردی مانتے ہیں نا پہلے کیا ہوا، ہم کبھی انکار نہیں کرتے، اور ذہن میں رکھیں کہ بڑی طاقت سے جب چھوٹی طاقت لڑے گی تو وہ پراکسی لڑے گی، وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرے گی۔ یا تو آپ بیٹھ جائیں ٹیبل پہ بیٹھ کر مسئلے کو حل کر لیں، کچھ سیٹلمنٹ کر لیں کہیں، اور وہ آپ کو کرنے نہیں دیا جائے گا، اور آپ کو یہ سمجھ ہے نہیں کہ جنہوں نے نہیں کرنے دینا ہے تو اس کے درمیان سے پھر کوئی راستہ نکالیں، کیونکہ غلام ہے ابھی تک، تو کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ جی سکیں۔ مگر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ روٹی کھاؤ اپنی اور اپنے معاملات درست کرو، پھر ساتھ میں کہتے ہو نہیں تو میری گولی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس کا کیا ریئیکشن ہوا ہوگا، اندازہ ہے آپ کو؟ کبھی غور کیا؟ اور آپ کو گولی میڈیا سے لے کر جو مودی کے متوالے ہیں وہ قلعے میں بیٹھ کر سوچیں کیا ملا ہے۔ اگر ہمارے ہاں، ابھی میں نے خود کہا نا کہ ہندوؤں پہ بڑے مظالم ہوئے ہیں اقلیتوں پہ ہمارے ہاں، تو آپ کے کیا نہیں ہوا؟ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہی؟ ہم تو صاف کہتے ہیں ہمارے یہاں کبھی جمہوریت نہیں آئی، فوج کا مکمل قبضہ ہے، اور آپ نے ان کو فل ٹاسک دی ہے، مطلب محترم جناب عاصم حافظ جی کو فل ٹاسک دی ہے کہ مارو چھکا۔ جو آپ نے حرکت کی، دہشت گردی تو ختم نہیں ہوئی نا، جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی کہیں جیسے آپ ختم کرنے کے نام پر گئے تھے، اور ابھی بھی آپ معذور ہو گئے ہیں کہ میری گولی تو ہے۔ گولی تو کوئی حل نہیں ہوتا نا، غور کریں اس بات پہ، یا حل ہے تو بتا دیں، یا آج تک انسانی تاریخ میں گولی سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔